غلامان احمد رضا ارے کوئی بھی ہم سے جیتا نہیں ہے. کس کس کا نام لوں کس کس کو چھوڑ دوں جو ذرا جس جگہ ہے وہیں آفتاب ہے. معزز سامعین کرام اسلامی رشتے کی ماں اور بہنوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب المشرقین ورب المغربین والصلاۃ والسلام علی سید الکونین وعلی آلہ واصحابہ فازوا فی الدارین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. بندے پروردگارم امت خیر الورا دوست دار چار یارم اہل بیت مصطفیٰ دانا کعبہ ہر بلی باصبائے روسنا مذہب حنفیہ دارم مسلک احمد رضا. ہمارے دین کی حقانیت کے دونوں شاہد ہیں معین الدین اجمیری محی الدین جیلانی. آپریٹر صاحب سے گزارش ہے اس کا بیس بند کر کے اور ٹریول کے ساتھ آواز بڑھا دیں کی کو ہلکا کر کے آواز صاف سمجھ میں آنی چاہیے. آئیے حضرات ہم اور آپ مل کر سب سے پہلے مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت نو شہ بزم جنت کعبے کے بدر الدجا طیبہ کے شمس الضحیٰ دافع جملہ بلا شافع روز جزا یعنی سب سے اولا و اعلیٰ سب سے بالا و بالا اپنے مولا کا پیارا دونوں عالم کا دولہ جان مسیحا رحمت کا دریا غمزدوں کا سہارا. جس نبی کی عظمت و شان کو بیان کرتے ہوئے میرے امام فرماتے ہیں سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے. سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے. تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. آخر رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. وہ نبی جن کی عظمت و شان کو بیان کرتے ہوئے میرے پیر و مرشد حضور تاج الشریعہ فخر ازہر فرماتے ہیں جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دیں. جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دیں. زمین کو آسماں کر دیں سریا کو سرا کر دیں فضا میں اڑنے والے یونا اترائیں ندا کر دیں. وہ جب چاہیں جسے چاہیں اسے فرما روا کر دیں. تمام لوگ محبت و عقیدت کے ساتھ گنبد خضرا کی جانب لو لگا کر درود پاک کی ڈالیاں محبت کی تھالیوں میں سجا کر پیش کریں. پر یہ بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مجھ سے قبل آپ نے بڑے مشہور و معروف ثناخواں شاعر اسلام غلام غوث غزالی صاحب قبلہ سے نعت و منقبت کو سماعت کیا. میرے بڑے عزیز ممبر نور پہ تشریف فرما ہیں. میں اگر سب کے نام لوں گا تو کافی وقت گزر جائے گا اس لیے میں بڑا شارٹ کٹ سے میں نے کام چلایا کیونکہ میرے بعد ابھی آپ کو اور بھی تقریریں سماعت کرنی ہے. میرے بھائی حضرت علامہ ندیم رضا حشمتی صاحب ان سے آپ واقف ہیں. یہ سب کی آج میں دعائیں لیتے ہوئے کچھ نصیحت کی باتیں کرنے کے لیے آیا ہوں اپنے بھائیوں کے درمیان. کچھ نصیحت کی باتیں ملیں گی کچھ پیغام ملے گا تقریر میں. دعا ہے پروردگار پہلے مجھے بعد میں آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. طریقے مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی. طریقے مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی. اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی. ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بقا کی رضا جوئی. وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی. وہ اپنے ہو گئے تو
رحمت پروردگار اپنی اور کی محمد سے وفا صلی اللہ علیہ وسلم کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں حضرات اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے کے ذریعے انسانی نسل کا سلسلہ ایسا شروع کیا جو آج تک چل رہا ہے اور صبح قیامت تک چلتا رہے گا انسان دنیا میں آ گیا انسان اپنی زندگی دنیا میں گزارنے لگا کامیابی کا کوئی تصور نہیں سربلندی کا کوئی تصور نہیں سرفرازی کا کوئی تصور نہیں کسی نے کہا انسان تو ایسے ہی زندگی گزارتا رہے گا کامیابی کا کوئی تصور نہیں ارے زندگی ایسے گزار کہ کامیابی کا سہرا تیرے سر پہ باندھ دیا جائے سرفرازی کا سہرا تیرے سر پہ باندھ دیا جائے سربلندی کا سہرا تیرے سر پہ باندھ دیا جائے اب انسان چلا کامیابی کی تلاش میں انسان چلا سرفرازی کی تلاش میں انسان نے سوچا کون سا طریقہ اپناؤں کس کے راستے پہ چلوں کہ میری زندگی خوشگوار ہو جائے کس کے بتائے طریقے پہ چلوں کہ میری زندگی کامیاب ہو جائے امریکہ کے قانون نے آواز دی انسان اگر تو کامیاب ہونا چاہتا ہے اگر تو کامیابی کی منزلوں پہ پہنچنا چاہتا ہے تو میرے کلچر کو اپنا لے میرے طریقے کو اپنا لے میرے بتائے راستے پہ چل تو کامیابی کی منزل پہ پہنچ جائے گا انسان بڑھا امریکہ کے قانون کی طرف جب غور سے دیکھا تو امریکہ کا قانون جھوٹا نکل گیا انسان نے کہا اے امریکہ تیرے قانون میں وہ طاقت نہیں جو مجھے منزل مقصود پہ پہنچا دے چین کے قانون نے آواز دی انسان میرے طریقے پہ چل تیری زندگی کامیاب ہو جائے گی میرے راستے پہ چل تیری زندگی خوشگوار ہو جائے گی پتہ چلا انسان چلا چین کے قانون کی طرف غور سے دیکھا تو پتہ چلا چین کا قانون بھی جھوٹا نکل گیا اب جاپان کے قانون نے آواز دی انسان میرے طریقے کو اپنا دے انسان میرے راستے پہ چل تیری زندگی کامیاب ہو جائے گی انسان جاپان کے قانون کی طرف چلا تو پتہ چلا جاپان کا قانون بھی جھوٹا نکل گیا امریکہ کا قانون بھی جھوٹا نکل گیا چین کا قانون بھی جھوٹا نکل گیا جاپان کا قانون بھی جھوٹا نکل گیا اب انسان حیران و پریشان ہے کہ کس کے طریقے پہ چلوں کہ میری زندگی کامیاب ہو جائے کس کے راستے پہ چلوں میری زندگی خوشگوار ہو جائے کس کے بتائے راستے پہ چلوں کہ میں تقرب اللہ کی منزل پہ گامزن ہو جاؤں کس کے راستے پہ چلوں کہ میں فائز المرام ہو جاؤں کس کے راستے پہ چلوں کہ میں دنیا میں بھی کامیاب رہوں اور مرنے کے بعد بھی میں کامیاب رہوں جب انسان یہ سوچنے لگا تو قرآن نے بڑھ کر کے آواز دی اے انسان آجا قرآن میں اپنے معاملات کا حل تلاش کر لے کیونکہ قرآن کا فرمان ہے وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ کوئی خشک و تر چیز ایسی نہیں جس کا ذکر قرآن کے اندر موجود نہ ہو ہیرے قرآن کے اندر موجود ہیں موتی قرآن کے اندر موجود ہیں صدف قرآن کے اندر موجود ہیں گوہر قرآن کے اندر موجود ہیں اور جس مریض کو دنیا کے ڈاکٹروں نے علاج کر دیا ہو اس کی شفا بھی قرآن کے اندر موجود ہے ہم نے قرآن کی بارگاہ میں پہنچے ہم نے کہا اے قرآن تو بتا کس کے طریقے پہ چلے کہ زندگی کامیاب ہو جائے کس کے راستے پہ چلے کہ زندگی خوشگوار ہو جائے تو قرآن جواب دیتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ تحقیق کہ تمہارے لیے رسول کی زندگی بہترین نمونہ عمل ہے رسول کے بتائے راستے پہ چلو زندگی کامیاب ہو جائے گی رسول کے بتائے طریقے پہ چلو تمہاری زندگی خوشگوار ہو جائے گی رسول کے بتائے راستے پہ چلو تم دنیا میں بھی کامیاب رہو گے اور مرنے کے بعد قبر میں بھی کامیاب رہو گے حضرات میرے نبی کا راستہ کیا ہے میرے نبی کا بتایا ہوا راستہ کیا ہے آؤ ذرا دیکھو مدینے والے مصطفیٰ کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ عمل ہے نبی کی سیرت مقدسہ ہمارے لیے بہترین نمونہ
نمونہ عمل ہے۔ اے لوگوں، اگر تمہیں بیٹیوں سے پیار کرنا نہیں آتا، نبی کا اپنی بیٹی فاطمہ سے پیار کرنا دیکھ لو، تم بیٹیوں سے پیار کرنا سیکھ جاؤ گے۔ اگر تمہیں اپنی بہنوں سے محبت کرنا نہیں آتا تو نبی کی رضائی بہن حضرت شیمہ سے نبی کا محبت کرنا دیکھ لو، تم بہنوں سے پیار کرنا سیکھ جاؤ گے۔ اگر تمہیں ماں سے محبت کرنا نہیں آتا تو نبی کا اپنی رضائی ماں حلیمہ سعدیہ سے محبت کرنا دیکھ لو، تم نبی اپنی ماں سے محبت کرنا سیکھ جاؤ گے۔ میرے نبی کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ عمل ہے۔ اگر تمہیں تجارت کرنا نہیں آتی، نبی کا انداز تجارت دیکھ لو، تمہاری زندگی خوشگوار ہو جائے گی۔ اگر تم کو سچ بولنے کی عادت دیکھنی ہے تو نبی کی سیرت مقدسہ کو دیکھ لو، تمہاری زندگی خوشگوار ہو جائے گی۔ میرے نبی کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ عمل ہے۔ نبی کے بتائے راستے پہ چلو گے تو دنیا میں بھی کامیاب رہو گے، مرنے کے بعد قبر میں بھی کامیاب رہو گے۔ تو نبی کی زندگی کیا ہے؟ نبی کی سیرت مقدسہ کیا ہے؟ آج ہم نے نبی کی سیرت کو بھلا دیا، آج ہم نے نبی کے بتائے راستے پہ چلنا چھوڑ دیا، تبھی سے ہم پریشانیوں کا شکار ہو گئے، تبھی سے ہم مصیبتوں میں گھر گئے۔ ورنہ وہ قوم جو نبی کے بتائے راستے پہ چلتی رہی، ساری دنیا اس کے سامنے جھکتی رہی۔ آج ہم لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں ہیں، پھر بھی ہم غلامی کر رہے ہیں، اور وہ 313 تھے تو لرزتا تھا زمانہ، آج ہم کروڑوں ہیں تو کرتے ہیں غلامی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ وہ نبی کے بتائے راستے پہ چلتے تھے، وہ نبی کے بتائے طریقے پہ چلتے تھے۔ آج ہم صرف زبانی نبی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، جلسوں میں آ گئے، ہاتھ اٹھا کے نعرے لگا دیے، ہم نے سمجھا ہم سے بڑا عاشق رسول کوئی نہیں ہے۔ یاد رکھو، سچا عاشق رسول وہی ہے کہ جو نبی کے بتائے راستے پہ چلتا ہے، جو نبی کے بتائے طریقے پہ چلتا ہے۔ آج جو ہمارے اوپر مصیبتیں آئی ہیں، آج جو ہمارے اوپر پریشانیاں آئی ہیں، کبھی ہم نے جائزہ لیا ہے یہ مصیبتیں ہمارے اوپر کیوں آئیں، یہ پریشانیاں ہمارے اوپر کیوں آئیں؟ تو آج میں آپ کو ایک حدیث پاک سناتا ہوں۔ یہ حدیث پاک ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، باب الفتن کی حدیث پاک ہے۔ مدینے والے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اس حدیث کے راوی مولا علی شیر خدا ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ نبی نے فرمایا اذا فعلت امتی ب15 خصلہ، نبی فرماتے جس دن میری امت کے اندر 15 خصلتیں آ جائیں گی، حلا بحل بلاؤ، انہیں چاروں طرف سے مصیبت گھیر لے گی، انہیں چاروں طرف سے پریشانیاں گھیر لے گی۔ اے پلیا کلا کے زندہ دل مسلمانوں، آپ مجھے بتاؤ، نبی کا فرمان عالی شان ہے جو آج ہم ہر طرف پریشان نظر آ رہے ہیں۔ آج ہمارے مکانوں کو گرایا جا رہا ہے، آج ہمارے مدارس پہ حملے کیے جا رہے ہیں، آج ہماری مساجد پہ حملے کیے جا رہے ہیں، آج ہماری خانقاہوں پہ حملے کیے جا رہے ہیں۔ کبھی ہم نے غور کیا کہ اس میں معاملہ کیا ہے؟ نبی ارشاد فرماتے ہیں جس دن میری امت کے اندر یہ 15 خصلتیں آ جائیں گی، 15 عادتیں آ جائیں گی، حلا بحل بلاؤ، چاروں طرف سے انہیں مصیبت گھیرے گی، چاروں طرف سے انہیں پریشانیاں گھیر لے گی۔ صحابہ نے عرض کیا قیل وما ہن یا رسول اللہ، یا رسول اللہ وہ 15 خصلتیں کیا ہیں؟ نبی ارشاد فرماتے ہیں قالا اذا کان المغنم دولا، نبی فرماتے جب انسان مال غنیمت کو اپنا مال سمجھنے لگے، والزکات مغرمہ، اور زکات دینے کو تاوان سمجھنے لگے، زکات دینے کو آدمی ڈنڈ سمجھنے لگے۔ حضرات زکات آج کا ماحول دیکھ لو، ایسا کون انسان ہے الا ماشاءاللہ کوئی 100 میں اگر 2-3 نکل آئے تو الگ بات ہے، ورنہ آج کے دور میں دیکھا جائے تو 90% لوگوں کے اوپر زکات فرض نکلے گی۔ زکات کا مسئلہ کیا ہے؟ زکات کا حکم کیا ہے؟ زکات کے بارے میں شریعت مطہرہ میں کیا رکھا گیا ہے؟ حضرات شریعت میں ہے 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی، یا ان دونوں میں سے کسی کی قیمت اگر اس کے پاس ہے تو اس کے اوپر زکات فرض ہے۔ 52.5 تولہ چاندی کتنے کی ملے گی؟ آدھا کلو سے تھوڑی زیادہ چاندی، 52.5 تولہ چاندی ہو جائے گی۔ حضرات اس کی قیمت آپ لگا لیں، اگر 80,000 روپے کلو چاندی ہے تو 40,000 کچھ روپے کی یہ چاندی خریدی جا سکتی ہے، 52.5 تولہ چاندی۔ اگر کسی کے پاس میں 40,000 روپے بھی ہیں تو وہ مالک نصاب ہے، اس کے اوپر زکات فرض ہے۔ اور زکات کا حکم کیا ہے؟ 2.5% کے حساب سے زکات نکلتی ہے، 100 روپے پہ 2.5 روپے۔ اگر کسی کے پاس 1,00,000 روپے ہیں تو اس کے اوپر 2,500 روپے کی زکات نکلتی ہے۔ آدمی سوچتا تو یہ
یہ ہے کہ میں زکات دوں گا میرا مال کم ہو جائے گا، میں پیسہ نکالوں گا اپنے زکات سے تو میرا پیسہ کم ہو جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہے پیارے مسلمانوں۔ مدینے والے مصطفیٰ کا فرمانے عالی شان ہے، روزہ رکھو صحت مند ہو جاؤ گے۔ نبی فرماتے روزہ رکھو صحت مند ہو جاؤ گے، حج کرو مالدار ہو جاؤ گے، زکات نکالو اللہ تمہارے مال کو بڑھا دے گا۔ یہ نبی کا فرمانے عالی شان ہے۔ آدمی تو یہ سوچتا ہوگا میں روزہ رکھوں گا کمزور ہو جاؤں گا، میرے جسم کا پانی کم ہو جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہے پیارے مسلمانوں۔ آپ ڈاکٹروں سے آپ معلوم کر لیجئے، آپ کو وہ بتائیں گے کہ انسان روزہ رکھنے سے انسان کو کتنا فائدہ ہوتا ہے۔ میں بتاتا ہوں آپ کو طبی اعتبار سے، جب آپ دیکھیں موٹر سائیکل کی بالکل سروس نہ کرائیں آپ اور رات و دن آپ اس موٹر سائیکل کو چلائیں تو بتاؤ اس کا انجن خراب ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ آپ مجھے بتائیے انجن خراب ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ یقیناً اس کا انجن خراب ہو جائے گا۔ اور ایسے ہی انسان کے لیور کا معاملہ ہے، ایسے ہی انسان کے لیور کا معاملہ ہے۔ جب انسان 11 مہینے لگاتار کھاتا ہے تو اس کا لیور جو ہے وہ ڈیمیج ہونے کے قریب ہو جاتا ہے، اس کے اندر ہاضمہ کرنے کی چھمتا کم ہو جاتی ہے۔ اسی لیے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ دن میں 7-8 گھنٹے تک کھانے سے رک جانا چاہیے تاکہ لیور جو ہے وہ پھر سے تر و تازہ ہو جائے۔ اس لیے انسان کے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں کہ جب 11 مہینے انسان 11 مہینے جب کھاتا ہے تو اس کا لیور کمزور ہو جاتا ہے، تو 11 مہینوں کے بعد میں 1 مہینہ ایسا آتا ہے جس میں دن میں کھانے سے روکا جاتا ہے۔ جب انسان روزہ رکھتا ہے تو اللہ اس کو ثواب بھی عطا فرماتا ہے اور لیور بھی تر و تازہ ہوتا ہے۔ ماشاء اللہ، اللہ سلامت رکھے۔ حدیث سنیں، نبی فرماتے ہیں جب انسان زکات دینے کو تاوان سمجھنے لگے اور جو زکات نہیں نکالتا ہے اس کے اوپر کیا وعیدیں آئی ہیں تو سنو، قرآن کریم کی آیت کریمہ ہے 10واں پارہ سورہ توبہ پڑھو۔ رب ارشاد فرماتا ہے والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم۔ رب فرماتا ہے وہ لوگ جو سونے چاندی کو جمع کرتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، یعنی اس کی زکات نہیں نکالتے ہیں، فبشرهم بعذاب علیم، تو انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ الذی یحمى علیہ فی نار جہنم وتقوی بها جباہهم وجنوبهم وظہورهم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے جس دن اس مال کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا اور اس سے تمہاری پیٹیں داغی جائیں گی، اس سے تمہاری کروٹیں داغی جائیں گی، اس سے تمہارے چہرے داغے جائیں گے۔ ھذا ما کنزتم لانفسکم، وہ مال کہے گا میں تمہارا وہی مال ہوں جسے تم دنیا میں جمع کر کے آئے تھے۔ انسان مال کس لیے جمع کرتا ہے؟ تاکہ میری زندگی سکون سے گزر جائے۔ انسان پیسہ کس لیے جمع کرتا ہے؟ تاکہ اس کی زندگی آرام سے گزر جائے۔ انسان روپیہ کس لیے جمع کرتا ہے؟ تاکہ اس کے گھر والوں کی زندگی سکون سے گزر جائے۔ لیکن وہی مال جس کی زکات نہیں نکالی گئی، وہی مال قیامت میں عذاب کی شکل میں انسان کے سامنے آ گیا۔ بے پیارے مسلمانوں، دنیا چند دن کی ہے، پتہ نہیں ہمیں یہ دنیا چھوڑ کر کے کب جانا پڑ جائے۔ کیوں نہ ہم اپنی زندگی اس حال میں گزار کے چلے جائیں کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے، ہمارا رسول ہم سے راضی ہو جائے، تب ہم یہ دنیا چھوڑ کر کے جائیں۔ اور جب جنازہ اٹھتا ہو تو محلے کے لوگ کہہ دیں لحد میں عشق رخے شہ کا داغ لے کے چلے، لحد میں عشق رخے شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ اس حال میں دنیا سے زندگی گزار کے جاؤ۔ 1 روپے کا سکہ آپ آگ کے اندر رکھنا۔ میرے عزیزوں، یہ اصلاح معاشرہ کانفرنس ہے، غور سے سنیں، کچھ ضروری باتیں بتا رہا ہوں۔ 1 روپے کا سکہ آگ میں ڈالنا، جب لال ہو جائے، سرخ ہو جائے، گرم ہو جائے تو اسے اپنی ہتھیلی پہ رکھ کے دیکھنا، اسے اپنے ہاتھ کے اوپر رکھ کر کے دیکھنا کہ اس سکے کے جو جلن ہے اس کو آپ برداشت کر سکتے ہو۔
آج جب دنیا میں تم 1 روپے کا سکہ، یہ وہ آگ ہے جسے 70,000 مرتبہ رحمت کے پانی سے دھو کر کے اللہ نے جہنم کی آگ سے نکالا ہے۔ اس آگ کے اندر گرم ہوا سکہ تم اپنے ہاتھ پہ نہیں رکھ سکتے، تو وہ مال کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا جو کالی ہے۔ اس آگ میں مال کو تپا کر کے انسان کے یہ چہرے داغے جائیں گے، یہ پیٹے، یہ کربٹے انسان کی داغی جائیں گی۔ سانپوں کی عمر بہت زیادہ ہوتی ہے، ایک روایت ہے کہ سانپوں کی عمر 1000 سال کی ہوتی ہے۔ سید صاحب 1000 سال کا جب سانپ ہوتا ہے تو اس کے سر پہ بال نکل آتے ہیں، اسے چٹیا والا سانپ کہا جاتا ہے، اور جب 2000 سال کی سانپ کی عمر ہو جاتی تو وہ بال گر جاتے ہیں، اسے گنجا سانپ کہا جاتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ مال جس کی زکوٰۃ نہیں نکالی گئی دنیا میں، اس مال کو گنجے سانپ کی شکل میں کر دے گا، اور وہ سانپ اس کے جسم میں لپیٹا لگا کر کے اپنا فن